مبارک محفل کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا تھا۔ یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقیناً یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے تھے، جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن، ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا۔ اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرات کانفرنس کی گئی، سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود، کئی من غزل۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ حسن قرات کے مقابلے اور قرات کی محفلیں اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن، جو محض ایک دیکھنے کی چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہے، اصل ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی تھی جامع مسجد خضرہ سلم آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کی۔ بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئیں، پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئیں۔ 3-3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب شائع ہو چکا ہے، اردو میں، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملائے زبان میں، ملائیشیا کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل۔ آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائیں گی۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق ہے۔ اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا، ایمان۔ لیکن اس ایمان کے 2 درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا۔ یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا ہوا۔ لیکن اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام ہے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھنے میں وقت کاہے کو لگائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے۔ اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور ختم۔ قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا۔ اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام۔ اسی لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے، جس میں کہ رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن حکیم۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے،
اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، ان کی شفا، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ قل بفضل اللہ وبرحمت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عطل لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم جسے کہتے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے؟ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے؟ کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے؟ کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا حق ہے؟ اور اگر اب یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا دار و مدار ہے۔ اب آئیے نمبر 2، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، مخارج صحیح ہے، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہاں اور ہاں چھوٹی ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ ضروری۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا۔ چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرنا یہ ان کے معمولات میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں تھی؟ یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کی، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی۔ تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کریں۔ قرآن مجید کا یاد کرنا تو ایک تو حفظ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے۔ اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ اس کے 2 رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل کرنا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا،
اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے تو بہت آسان کام تھا. حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا ہے اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جا رہا ہے. انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھیں، عربی گرامر پڑھیں اور پھر قرآن مجید کو سمجھیں. لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا، ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل کرنا، میں اس کی بات تو ختم کر چکا. وہ تو جو تھا پڑھنا، جیسا کہ پڑھنے کا حق اس میں بیان ہو چکا. یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو اس کا ثواب دے گا. لیکن ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا. وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں ہو جب تک کہ آپ اسے سمجھیں. اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی جائے. اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو آپ غلط سمجھیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا. نہیں، میں اس کا قائل نہیں. اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت، محض تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. اگرچہ اس میں ایک نقطہ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ اخذ کرنی، ہدایت اخذ کرنی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے، تو میرے نزدیک، میری بات غور سے سن لیجئے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اتنی عربی سیکھے کہ قرآن مجید کو اپنی آنکھ سے پڑھ سکے. ترجمے سے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں. آپ جو ہے ترجمے سے اگر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں. یہ تو اپنی آنکھ سے پڑھنا تو تبھی ہوگا جبکہ آپ عربی زبان سے واقف ہوں اور قرآن کے اور آپ کے درمیان ترجمہ حائل نہ ہو. بلکہ قرآن جسے اقبال کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، براہ راست دل پر نازل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اتنی عربی سیکھنا میرے نزدیک فرض. اور کیجئے، آپ نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے اور تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئرنگ، اور عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکے. کیا جواب دیں گے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے. قیامت پر ہمارا یقین ہے، یوم یقول الناس لرب العالمین، ہمیں حاضر ہونا ہے. جواب نہیں کرتی ہے، تم نے میرے کتاب کی کیا کی؟ تم نے اس کے لیے اتنی محنت بھی نہ کی. تم نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو. بے شمار ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگلینڈ میں اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، لیکن تم اتنی عربی نہ سیکھ سکے. حالانکہ تمہاری اپنی زبان اردو جو ہے، اس کا ایک جملہ آپ نہ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں جس میں عربی کا لفظ نہ آئے. جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے. تو یہ تو ہماری زبان کے اندر جو ہے رچی بسی زبان ہے. پھر اس کو تم نے نہیں سیکھا تو ہمارے کلام کی کیا قدر؟ اس کا جواب جو ہے آج ہی سوچ لیجئے. یہ گھڑی محشر کی ہے، ترسائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اپنے آپ کو امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور وہاں سوال ہو رہا ہے کہ تم نے میری کتاب، جسے میں نے اپنی رحمانیت کا مظہر قرار دیا، جس کے بارے میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم نے اس کی کیا قدر کی؟ تو یہ ہے تذکر بالقرآن، جو آسان ہے، لیکن اس کے لیے بھی عربی زبان کا اتنا فہم ضروری ہے کہ وہ براہ راست آپ اسے پڑھیں اور اس کا ذہن، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت آپ کے قلب اور ذہن میں اترتی. اس سے آگے کا معاملہ ہے تدبر قرآن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تدبر قرآن کی شرائط جو ہیں وہ بڑی کڑی ہیں، گہرائی میں اتر. قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی، جسے اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. دیکھیے، سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، حادثہ ہو جائے، لیک کر جائے، تو تیل جو ہے اس سے اتر نکل کر سمندر کی سطح پر رہتا ہے، وہ تیل نیچے نہیں جاتا. اب آپ کو معلوم ہے اوپر تو وہ تیل کی سطح ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اور نیچے آپ کو معلوم ہے بہت میلوں جو ہے گہرا پانی. بالکل یہ معاملہ ہے کہ قرآن سے تذکر اخذ کر لینا تو ایسے ہے جیسے سمندر کی سطح کے اوپر وہ تیل ہے، بہت آسان تھا. لیکن قرآن کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں اترنا وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے اور سمندر کی تہ سے جا کر موتی حاصل کیے جائے. یہ تدبر قرآن ہے، جس کے اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہیں
میں نے صرف سورہ بقرہ 8 سال میں ختم. اب آپ غور کی، عربی ان کی اپنی زبان، اور شان نزول وہ تو ان کے سامنے نازل ہوا ہے، اس پورے ماحول کا وہ جز تھے. معلوم ہوا قرآن مجید کی گہرائیوں میں اترنا اور ان گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا آسان کام نہیں. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. اور اس کا اصل کام کیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے قرآن جس زمانے میں نازل ہوا، ابھی تمدن بہت سادہ تھا، ابھی کوئی بہت پیچیدگیاں نہیں تھی، ابھی انسان کا اجتماعی نظام وہ اتنا گمبھیر نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو گیا ہے. آج معاشیات کی پیچیدگیاں ہیں، آج کا بینکنگ کا نظام ہے، آج آپ کو معلوم ہے کہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، انشورنس کا معاملہ چلا آ رہا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں. تو قرآن مجید نے جو اپنے دور جس وقت یہ نازل ہوا ہے اس وقت کے لیے جو ہدایت ضروری تھی وہ تو سطح پر رکھ دی ہے تاکہ آسانی سے انسان حاصل کر لے. اس لیے کہ عرب آپ کو معلوم ہے وہ فلسفی لوگ تو تھے نہیں، ان میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہ ہونے کے برابر، ان کا تو لقب ہی امیین ہے، ان پڑھ لوگ. اس اعتبار سے قرآن مجید نے اپنی بات سادہ رکھی، بہت آسان رکھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن یہی قرآن ہے جس میں ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب دور جو آنے والے ہیں بڑے بڑے فلسفی بھی آئیں گے، بڑے بڑے جو دانشور آئیں گے، بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ آئیں گے، بڑے بڑے اکانومسٹ آئیں گے، بڑے بڑے سوشولوجسٹ آئیں گے. ان کی ہدایت کا سامان کہاں؟ ان کی ہدایت کا سامان بھی اسی قرآن میں ہے، لیکن ان کے لیے جو ہدایت درکار ہے اس کے لیے گہرائی میں جانا پڑے، تدبر قرآن کرنا ہوگا. اس کے لیے صرف سطحی طور پر اتنی عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا کہ جس سے تذکر حاصل ہو جائے، بلکہ اس کی گہرائی میں غور و فکر کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ عربی زبان بھی گہرائی میں جا کر وہ زبان جو اس دور کی زبان تھی جسے ہم دور جاہلی کہتے ہیں، اس دور کی زبان میں قرآن نازل، اس کا علم حاصل ہو. اور پھر یہ کہ جدید دور کا بھی علم حاصل ہو، کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کے مسائل کیا ہیں. پہلے اس کا ادراک ہوگا، شعور ہوگا، ان مسائل کو آج انسان کیسے حل کر رہا ہے، اس میں کہاں درستی ہے کہاں غلط ہے، اس کو قرآن کے حوالے سے پہچاننا اور چھانٹ دینا، اور پھر قرآن سے ہدایت اخذ کر کے زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہدایت لے کر آنا اور رہنمائی جو ہے اسے پیش کرنا، یہ تدبر قرآن کا مقصد. اس کے لیے تو ضروری ہوگا کہ لوگ جواں ہمت لوگ، با ہمت لوگ، نوجوان. دور صحابہ میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کے پورے علم اور عمل کو اپنے اندر سمو نہ لیں. ان 10 آیتوں کا پورا علم اور ان 10 آیتوں پر عمل پورا ہم اپنی شخصیت کے اندر جب تک شامل نہ کر لیں آگے نہیں بڑھتے. تو حفظ قرآن کا مطلب جو ہے دور نبوی میں یا دور صحابہ میں وہ صرف قرآن مجید کے متن کو یاد کر لینا نہیں تھا، قرآن مجید کے الفاظ حافظے میں محفوظ ہو جائے، قرآن مجید کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت وہ ذہن انسانی میں آ جائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات انسان کی سیرت اور شخصیت اور کردار کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جائیں، تب وہ گویا کہ حفظ قرآن کا تقاضا پورا ہوا. اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت عمدہ قول ہے. آپ سے کہا گیا کچھ جو تابعی حضرات تھے، اب آپ سوچئے تابعی حضرات جو صحابہ کرام کو تو دیکھا ہے، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا. ابھی جب یہ حضور کے انتقال کو چند ہی سال ہوئے تو کتنی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی کہ کاش اگر ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے. تو اب انہوں نے اسی حسرت کا ایک ازالہ کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہو کر یہ فرمائش کی کہ ہمیں کچھ سیرت نبی سنائیے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا پلٹ کر، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین ہم نے تو آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے، قرآن تو پڑھتے. فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی، قرآن مجید ہی مجسم ہو گیا تھا شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ آپ کی پورے رگ و ریشے کے اندر سرایت کی. تو اس معنی میں تدبر قرآن، اور یہی میں ذرا وہ نقطہ جو میں نے کہا تو میں بعد میں عرض کروں گا. میرے اس کتاب کے میں ابتدا میں ذرا جذباتی انداز میں ایک جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کراچی میں بہت بڑا مدرسہ بن نوری ٹاؤن انہی کے نام سے مشہور ہوا. یہ سن 70 کی بات ہے، 1970. آپ سمجھیے کہ 38 برس 37 برس پہلے کی بات سنا رہا ہوں.
تو میں نے پورا رمضان مبارک جو ہے مسجد نبوی میں گزارا تھا، اور آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے، وہاں پر وہ اعتکاف کے میں نے یہ کتاب کیا ان کی خدمت میں پیش کیا، یہ چھپ چکا تھا اس وقت۔ میں نے کہا میں اسے بڑی تعداد میں شائع کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے نشاندہی فرما دیں، میں درست کروں۔ انہوں نے حالت اعتکاف میں وہ کتاب پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے کوئی شے غلط نظر نہیں آئی، سوائے ایک جگہ میں نے اصلاح کر دی۔ اب وہ اصلاح کیا تھی ذرا سوچیے، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ میں نے جہاں یہ لکھا تھا کہ جو شخص پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، ایک تو وہ ہے وہ جاہل ہے بیچارہ، وہ کسان ہے، وہ دیہاتی ہے، کچھ پڑھائی نہیں ہے، پھر یہ کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا سیکھ نہیں سکتا، اس کا معاملہ تو اور ہے، وہ بغیر سمجھے قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا، بلکہ یہاں تک میں نے لکھا تھا اگر قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ کھول کر بیٹھ جائے اور روتا ہوا وہ قرآن مجید کے حروف پر انگلی پھیرتا چلا جائے، اس سے ثواب تب بھی ملے گا کہ اس نے اپنا وقت لگایا ہے اور حسرت کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اسے ثواب ملے گا۔ لیکن جن لوگوں نے تعلیم اعلیٰ حاصل کی وہ اگر قرآن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں۔ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، یوں کہو کہ ان کے تلاوت کے ثواب سے ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھنے کا عذاب بڑھ جائے، یعنی یہ دونوں چیزوں کو سپلٹ کر دیا۔ ایک ہے تلاوت، وہ تلاوت اگر کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تلاوت کا ثواب تو ملے گا، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سمجھ رہا، یہ جرم جو ہے اس کی سزا بڑھ جائے۔ یہ انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی، اور میرے نزدیک جو میں کہنا چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ بات واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ اب آئیے چوتھی بات، قرآن پر عمل کر۔ ظاہر بات ہے قرآن کے ماننے کا تقاضا یہی ہے، پڑھنا اسی لیے ہے، سمجھنا اسی لیے کہ عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ قرآن پر ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ بالکل واضح بات ہے، منطقی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو اور پھر اس کے حکم پر نہیں چلتے، یا یہ کہ ایک اور شکل بھی ہے، اس کے بعد احکام کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے۔ نمازیں تو پڑھتے ہو اور تم حج بھی کراتے ہو، عمرے بھی کراتے ہو، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے۔ یہ تمہارا طرز عمل جو ہے، اس کو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ نماز کا حکم بھی ہماری کتاب کا، ہمارے قرآن کا ہے، اور سود کی حرمت جو ہے وہ بھی ہماری کتاب میں، ہمارے قرآن میں آئی ہے، تو کیا تم ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا کہ ایک حصے کو مانا ایک کو نہیں مانا، ایک پر عمل ہے اور ایک کو پاؤں تلے رون دیا ہے، اس کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے۔ نوٹ کیجیے، اشد العذاب، اشد کا لفظ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، اشد، شدید ترین، اشد العذاب، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اس عمل بالقرآن کے بھی دو پہلو، اس کے لیے میں اصل میں آپ کو ان اصطلاحات قرآن سے ذرا مانوس کر دینا چاہتا ہوں۔ حکم بالقرآن اور اقامت ما انزل من اللہ، یہ دو اصطلاحات ہیں۔ حکم بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، قرآن کے حوالے سے اپنی جو رائے بنانی ہو قرآن کے ذریعے سے بنانا۔ اس کے لیے سورہ مائدہ میں ایک ہی رکوع میں 3 فتوے اللہ کے آئے ہیں، ذرا نوٹ کر لیجیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 7واں رکوع سورہ مائدہ کا یہ 3 دفعہ یہ بات آ گئی، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، ظالم ہیں۔ اور ظالم قرآن مجید کی اصطلاح میں مشرک کے لیے آتا، ان الشرک لظلم عظیم، اور وہی تو فاسق ہیں، وہ تو اللہ کے باغی ہیں۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، آج امت مسلمہ اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے؟ ابھی میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی سورہ بقرہ کی کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے، تو آج دنیا میں ذلیل و خوار ہم ہیں کہ نہیں؟ آج کیا ہے؟ آج عزت ہمارے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے؟ آج کس کا غلغلہ ہے؟ کس کے پاس طاقت؟ ہم تو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو اس وقت وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بہت ہی کمزور قوم، بہت ہی ذلیل قوم، جو لوگ جو ہے اپنے معاملات درست نہیں چلا سکتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟
ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ، اور ہماری پالیسیاں جو ہے باہر بنتی ہیں، یہ ہمارا۔ اور اس یہاں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ فتوے، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون۔ آج اس کے اوپر آپ دیکھیے کتنے ممالک ہیں جس میں کہ قرآن مجید کی شریعت نافذ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پوری دنیا میں کچھ جزوی طور پر کچھ احکام، کچھ قرآنی سزائیں سعودی عرب میں نافذ ہیں، کچھ احکام وہ ایران کے اندر نافذ ہیں، باقی تو یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان وہ ان فتووں کی زد میں ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ہماری حالت۔ دوسری اصطلاح جو ہے وہ ہے اقامت ما انزل من اللہ۔ ایک تو ہے احکام جو دیے گئے، یوں کرو، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی اگر شادی شدہ ہے جو سنت رسول سے ثابت ہے کہ اسے رجم کرو، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، وغیرہ وغیرہ احکام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک ہے پورا نظام، وہ جو میں نے کہا تھا کہ آج کی دنیا میں اجتماعی نظام کتنا پیچیدہ ہو چکا، اور اس اجتماعی نظام کی گرفت کتنی ہو چکی ہے۔ افراد کی آزادی تو بڑی محدود ہو کر رہ گئی، پورا ایک نظام ہوتا ہے، اب وہ نظام ہی کے تحت طے ہوتا ہے کہ تعلیم کا نظام کیا ہوگا۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو جو ہے کسی غار میں تو نہیں رکھ سکتے، آپ انہیں مدرسوں میں بھیجیں گے، ان مدرسوں میں کیا پڑھایا جائے گا وہ وہاں طے ہوگا، اوپر نظام، وہ نظام بنے گا، اس کے لیے امریکہ سے ہدایات آئیں گی۔ تو نظام کا معاملہ ہے، نظام، اب دولت کا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلتا کہ ایک طرف پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں اور ایک طرف جن کے پاس دولت کے انبار۔ یہ ساری تفریق جو کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہ نظام عدل جو اللہ نے دیا تھا، جو اس کے رسول نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دور خلافت راشدہ میں قائم رہا تھا، وہ نظام ہم نے قائم نہیں کیا۔ اس نظام کو قائم کرنا یہ ہے اقامت ما انزل من اللہ، قائم کرنا اس کا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ قیام ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرنا۔ اسی طرح دین کا نظام قائم کرنا، ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ دین کے تابع ہو، ہمارا معاشی نظام دین کے تابع ہو، ہمارا سماجی نظام جس کے بخیے ادھیڑنے پر آج مغرب تلا ہوا ہے، اور این جی اوز کو جو بلینز اور بلینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں، کہ شرم و حیا کا معاملہ جو ہے ابھی اس مسلمان قوم کے اندر عصمت و عفت کے کچھ نظریات ہیں، کچھ تصورات ہیں، کچھ شرم و حیا کی کچھ اقدار ہیں، کچھ خاندانی نظام کا کوئی نہ کوئی نقشہ قائم ہے۔ ختم کرو ان سب کو، تاکہ جیسے ہم ہو گئے ویسے یہ بھی بن جائے، جیسے ہمارا خاندانی نظام ختم ہو چکا، جیسے ہمارے ہاں اب عصمت و عفت نامی کوئی شے نہیں ہے۔ زنا تو وہاں کوئی جرم ہے ہی نہیں، سرے سے جرم نہیں ہے۔ عورت کی آزادی، یہ گویا کہ ویمن لیو، عورت کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا جسم بیچے، آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا۔ اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، بیجنگ +5 کانفرنس جو ہوئی تھی نیو یارک میں، جو جنرل اسمبلی تھی یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے تحت طے کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال میں آپ کو بتا رہا تھا، اس نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے وہ جو سورہ فتح کی آخری آیات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن، ودین حق، اور وہ نظام اجتماعی جو حق پر مبنی ہے، عدل پر مبنی، تاکہ اسے غالب کرے پورے کے پورے نظام پر۔ چنانچہ سیرت النبی کا یہی تو حاصل ہے۔ 23 برس کی محنت و مشقت کا نتیجہ کیا تھا، اور کون سی تکلیف آپ نے نہیں جھیلی، آپ غور کیجیے۔ آپ کے ساتھ کیسی کیسی سختیاں پیش آئی، آپ کے صحابہ نے کیسی کیسی سختیاں اٹھائی، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے دین کے نظام کو قائم کریں۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور بالآخر وہ وقت آیا، سینکڑوں صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا ہے، حضور جو ہے زخمی ہوئے ہیں، حضور کا خون آپ کو معلوم ہے 2 دفعہ زمین میں جذب ہوا ہے، طائف کی گلیوں میں بھی جذب ہوا ہے، اور وادی احد کے اندر بھی آپ کا خون جذب ہوا، پھر کہیں جا کر وہ نظام قائم ہے۔ اس نظام کے بارے میں قرآن مجید میں اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، تم اپنی جگہ سمجھتے ہو کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بڑے بہت ہی چہیتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو، جس کو تم مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تو قائم کرو۔
اگر اس کو بھی قائم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے، تو تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں۔ آج اسی آیت کو ہم ذرا لفظ بدل کر سمجھے، یا علی القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والوں، قرآن کے دعوے داروں، قرآن پر یقین رکھنے والوں، قرآن کی محفلیں منعقد کرنے والوں اور قرآن کی قرأت کے لیے کے مقابلے منعقد کرنے والوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی تمہاری ہماری نگاہ میں وقت نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرو۔ قرآن کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا، وہ نظام سیاسی ہو، وہ نظام معاشی ہو، وہ نظام معاشرتی ہو، جیسا کہ حضور نے اور محمد الرسول اللہ والذین معہ، اسی آیت میں آگے آپ کو معلوم ہے اگلی آیت یہی تو ہے، اللہ کے رسول محمد اور وہ جو آپ کے ساتھی تھے ایمان لائے تھے، ان کی جو خون چکاں جد و جہد تھی، جہاں گسل محنت اور مشقت تھی، یہ جو بھی کچھ 23 برس کے اندر حضور نے سختیاں جھیلی اور صحابہ نے، اس کے نتیجے میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس کے بعد نتیجہ نکل آیا، حق آ گیا، حق قائم ہو گیا، حق نافذ ہو گیا، اللہ کا دین، اللہ کی پوری شریعت نافذ ہو گئی۔ یہ نہیں کہ کچھ احکام نافذ ہو گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے، ٹوٹل لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ تو یہ ہے قرآن پر عمل کے دو در، ایک ہے حکم بالقرآن، قرآن ہی کے ذریعے سے فیصلے کرنا، قرآن ہی کے ذریعے سے اپنی آراء بنانا، ایک ہے اقامت ما انزل من اللہ، جو قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرو، اس کا نظام